بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھوپال کا اجتماع سماپت ہوا 2 دسمبر کو۔ اس اجتماع میں بہت بڑا یوگدان مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری ماننی شریمان جناب حضرت ڈاکٹر موہن یادو صاحب CM مدھیہ پردیش کا رہا۔ جناب محترم شریمان جناب حضرت ڈاکٹر موہن یادو صاحب نے بہت بڑا یوگدان دیا ہے اور سرکشا کرمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھی۔ پولیس سرکشا کرمیوں کی سرکشا کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے، سہایتا کرنے کے لیے پولیس والے بھی تھے اور اس میں ملٹری والے بھی تھے غالباً، تو جس میں بہت بڑا یوگدان رہا ماننی شریمان جناب حضرت ڈاکٹر موہن یادو صاحب کا کہ وہ مکھیہ منتری ہیں مدھیہ پردیش کے، اور انہوں نے بڑا انتظام کروایا، پانی کا انتظام، بجلی کا انتظام۔ میں کسی وجہ سے آ نہ سکا، بہت تمنا تھی میری آنے کی لیکن میں آ نہ پایا۔ کاش کہ عارف باللہ پیر طریقت حضرت مولانا زبیر صاحب ہوتے تو ضرور میں آتا۔ اگر حضرت مولانا زبیر صاحب ہوتے، وہ دعا کراتے تو ضرور میں آتا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بار میں موجود تھا جب حضرت نے دعا کرائی تھی۔ پیر طریقت عارف باللہ جناب حضرت زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تیسرے حضرت جی جناب حضرت انعام الحسن صاحب کے بیٹے تھے، انہوں نے دعا کرائی تھی اینٹ کھیڑی میں جب میں موجود تھا۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھوایا تھا حضرت نے۔ تھوڑی دیر بیان کرنے لگ جاتے دعا سے پہلے، پھر کہتے درود شریف پڑھو، پھر تھوڑا بیان کیا، پھر کہتے درود شریف پڑھو۔ 3 بار درود شریف پڑھوایا تھا دعا سے پہلے، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اور بھی لوگوں کو یاد ہوگا جو موجود ہوں گے، کیونکہ دعا بغیر درود کے قبول ہی نہیں ہوتی ہے جب تک اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تھانوی صاحب، حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب نے کتاب لکھی زاد السعید، جو درود شریف کے فضائل کے اوپر ہے۔ درود شریف اس میں موجود ہے۔ تو اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے، جس نے سب سے پہلے سلام لکھا تھا اس کا ہاتھ خراب ہو گیا تھا۔ سلام جس نے شروعات کی تھی، تو پورا درود شریف لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں، اور پڑھنا بھی پوری درود شریف چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کی آل پر بھی درود ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کتاب لکھی ہے القراۃ الراشدہ یا اور کتاب، اس میں بھی وہ پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مولانا تھانوی صاحب کی کتاب زاد السعید میں آپ پڑھیں، درود شریف کے فضائل کے بارے میں، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو مجھے یاد ہے پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے پر اثر انداز میں دعا فرماتے تھے۔ ان کی آواز میں بھی اثر تھا اور کشش تھی۔ تو مجھے یاد ہے حضرت کا آواز ویسا ہی تھا جیسا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا آواز تھا، انہی سے ملتا جلتا حضرت کا آواز تھا۔ خیر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اتفاق سے دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بارے میں ممنون مشکور ہوں، شکر گزار ہوں جناب حضرت ڈاکٹر موہن یادو صاحب کا کہ انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا اور بہت بڑا انتظام کروایا۔ اب دعا تو میں نے لائیو میں دیکھا، یہ دعا ہو رہی تھی لائیو میں۔ یہ دعا کی شروعات ہے اور یہ دعا کا اینڈ ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، قدم قدم پر رہبری فرما۔ اے اللہ اپنے غیر سے
یہ تھی دعا شروع کی اور آخر کی میں نے بتائی آپ کو. تو دعا ہوئی، لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور لاکھوں لوگوں نے دعائیں کیں. لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اس کو آپ خیال میں رکھیں کہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کی دعا میں بڑی تاثیر تھی، بڑا اثر تھا، آواز میں بھی اثر تھا، اور بھی بہت باتیں ہیں ان کی، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کی بہت ساری باتیں، ان کے بارے میں پوری کتاب بھی ہے شاید. تو میں اس بارے میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر موہن یادو صاحب کا کہ حضرت نے بہت بڑا انتظام کروایا. وہ انتظام ایسا کہ پانی، بجلی، لائٹ مائٹ ہر طرح کا، جس میں لگ بھگ 6000 تو لیٹرنگ تھے، اور دیکھیے پولیس فورس جانا ہے. ضلع کلیکٹر کوشلیندر سنگھ نے کئی دورے کی بیٹھکیں آیوجت کی اور سبھی سمبندھت وبھاگوں کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں میں اتساہ کا بہت بڑی تعداد میں پولیس کرمی تھے، سرکشا کرمی تھے، اور اس میں پورا یوگدان ڈاکٹر موہن یادو صاحب کا. ان کا شکریہ ادا کرنے جانا چاہیے تمام کمیٹی والوں کو کہ شکریہ ادا کریں، پولیس والے پرشاسن والوں کا بھی شکریہ ادا کریں، اور ان کو ایک الوداعی جو ہے کہ طور سے، عزت کے طور سے ان کو رخصت کریں، ان کو عزت کے طور سے پولیس پرشاسن کو رخصت کریں، اور ڈاکٹر موہن یادو صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.